علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میرے عزیز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، بر صغیر کا وہ انقلابی دور جسے تحریک آزادی کے نام سے متصف کیا جاتا ہے، حضرات اگر تعصبات کی اینک اتار کر وسیع ظرفی کے ساتھ ان تمام حالات کا جائزہ لیا جائے تو صرف اور صرف ایک ہی جماعت ایسی نظر آئے گی جس نے خلوص نیت اور نیک جذبے کے ساتھ استعماری قوتوں اور انگریزی ظلم و استبداد کے خلاف آزادی کا علم لہرایا، تو بلا شک و شبہ وہ جماعت اہل حدیث ہی نظر آئے گی۔ حضرات، تاریخ کے سنہری اوراق علماء اہل حدیث کی بے مثال قربانیوں سے بھرے پڑے ہیں، اور آج بھی ہندوستان کی سرزمین علماء اہل حدیث کی قربانیوں سے لالازار بنی ہوئی ہے۔ حضرات، آج ہم آزادی کی منزل تک ایسے ہی نہیں پہنچ گئے، ہمیں اس منزل تک پہنچانے کے لیے ہمارے علماء و سلف نے خون کے دریاؤں کو عبور کیا۔ کہیں علماء اہل حدیث کو کالا پانی کی مشقتیں برداشت کرنا پڑی تو کہیں ان کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، کہیں عید کے دن ان کے گھروں اور مکانات پر بلڈوزر چلا دیے گئے، تو کہیں ان کی لائبریریاں اور ان کی سینکڑوں تصنیفات کو جلا دیا گیا، کہیں علماء اہل حدیث کو وطن بدر کیا جاتا رہا، تو کہیں ان کے خاندان اور ان کی آل اولاد کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ شاعر طرف اٹھا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ حضرات، ڈاکٹر جواہر لال، ڈاکٹر تارا چند اپنی تاریخ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جہاں دیگر لوگوں نے تحریک آزادی کے لیے قربانیاں دی، وہاں کم و بیش 5 لاکھ علماء اہل حدیثوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ بلکہ ایک مرتبہ خود ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی، ان تمام کی آزادیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف سعادت پر کے علماء اہل حدیث کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا پاری ہو جائے گا۔ آج میں اور آج سمجھتے ہیں ہمیں مفت میں ہی آزادی مل گئی۔ حضرات، ایک مرتبہ برطانوی حکومت نے ڈبلیو ہنٹر نامی شخص کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ تم اندازہ لگاؤ اس ملک میں ہمارے خلاف سب سے زیادہ خطرناک کون لوگ ہیں۔ حضرات، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اس نے یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہے کہ اگر تمہیں اس ملک میں سب سے زیادہ کسی سے خطرہ لاحق ہے تو اس ملک میں رہنے والے وہابی ہیں، اور ساتھ لکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شلواروں کو ٹخنے سے اوپر اور اپنی نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہا کرتے ہیں۔ حضرات، آج تحریک آزادی سے علماء اہل حدیث کے کردار کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، یہ ایسی تحریک ہے، یہ کوئی 40-50 سال کی تحریک نہیں جسے تم آسانی سے چھپا لو گے، بلکہ یہ خون سے رنگی ہوئی 200 سال کی تحریک ہے، جس میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کا عمل شروع کیا، پھر انہی کے مشن کو لے کر چلتے ہوئے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے 1825 میں تحریک شہیدین، جسے تحریک اہل حدیث سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرات، اس تحریک میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید جیسی ہستیوں نے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں میں جہاد کی ایک نئی روح کو پھونک دیا۔ پھر اسی آزادی کی
خاطر ہندوستان کے امیر المومنین فی الحدیث میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو راول پنڈی کی جیلوں میں 1 سال تک قید کیا گیا۔ پھر اسی آزادی کی خاطر امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کو، جن کی زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، حضرات ان کو احمد نگر کی جیلوں میں 15 سال تک قید بامشقت کاٹنا پڑی۔ اور پھر اس کے بعد جب آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس 1940 کو لاہور کی سرزمین پر منعقد ہوا، تو حضرات اس سرزمین پہ اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں اگر میں یہ بات کہنا چاہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اس اجلاس کو بھی 4 چاند لگانے میں، اس اجلاس کو بھی کامیابی کے منزل تک پہنچانے میں کم از کم 50 سے زیادہ علماء اہل حدیث کا شاندار کردار تھا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اہل حدیثوں کا ہمیشہ ہی سے یہ المیہ رہا ہے، ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد نہیں رکھتے۔ میں اپنے آپ حضرات کو اس بات کی دعوت دینا چاہوں گا کہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو مدون کر لو، وگرنہ وہ دن دور نہیں جب 1-2 نسلیں اور گزر جائیں گی اور یہ لوگ تمہارے بارے میں کہنے لگیں گے کہ تم بھی کہیں باہر سے آ کر بسنے والے مسلمان ہو۔ میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار کہ اب تیری جرت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔